بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویور، السلام علیکم۔ ایک عورت بنی اسرائیل میں رہتی تھی جو بدکار تھی۔ خدا نے اس کو حسن و جمال سے بھی خوب نواز رکھا تھا، اور وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات ہوئے اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنوا لیا اور ایک تخت بنوایا جس پر وہ بن سنور کر ملکہ کی طرح بیٹھتی تھی، اور اس کے ساتھ وہ غلط تعلقات رکھنے والے پورے شہر کے اور امراء تھے۔ اس کی زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان تھا جو بہت نیک تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اٹھی تو اس عورت پر جا پڑی، اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپ گئی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ ذکر میں، تسبیح میں، تلاوت میں جب بھی بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزی بھی رکھی لیکن دل سے خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا مگر اس کے دل سے اس عورت کا خیال نہ نکلا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا اس نے بیچا، اور اس نے اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس چلا گیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج اسے بھی دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ مجھے اس غیر عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھے گا۔ بس یہی خیال اس کے دل میں آیا تو اللہ کا ڈر اس پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھنے لگی کہ تم کانپ کیوں رہے ہو، تمہارا چہرہ پیلا کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عورت نے کہا کہ پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور چلے جاؤ۔ نوجوان نے کہا نہیں۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس چارپائی پر آ کر بیٹھے اور برائی کیے بغیر چلے جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا اچھا میں چلتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ تم کون ہو، کیا ہو؟ تو جوان نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی میں رہتا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مسئلے پر بیٹھ کر گزاری ہے، آج میرے اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہا ہوگا۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چل پڑا۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اللہ سے اتنا ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں میں ڈوبی رہتی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، ندامت ہونے لگی کہ اب کیا کروں۔ دل میں خیال آیا چلتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل پڑی۔ اب اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا، وہ اس نامی گرامی عورت تھی۔ وہ چلی گئی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ عورت نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بھی بے وقوف تھا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تھا۔ آپ کو بہت جلال ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لیے آئی ہے، ان کا کیا تعلق ہے؟ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ اسے کہو چلی جا، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بے وقوف نے آ کر کہا کہ میں نے بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے۔ وہ تو بڑے خفا ہوئے، تم سے پہلے اللہ ناراض تھا اور اب اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ عورت بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی مجھ سے بات نہیں کی۔ وہ وہاں سے واپس آئی، کیا میں اتنی گری ہوئی ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے؟ چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگی۔ اس نے اپنی کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو ماننا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے کوئی اور طریقہ آتا نہیں تھا، گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ دل ہی سے کہہ رہی ہوں کہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، یا اللہ میرا کوئی نہیں تیرے سوا، پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا۔ پھر اللہ کی شان دیکھی۔ اس نے رات دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میرے ہاتھ میں ہے تو میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے۔
तो बेहतर है मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊं। इसने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इसने अपने आप को एक सादा से कपड़ों में लपेट लिया ताकि कोई कपड़ों को और हुस्न और जमाल को न देखे। ये कौन जा रही है? फिर इस औरत ने सोचा, औरत ज़ात हूँ, कहाँ जाऊँ। दिल में ख्याल आया कि वो जो नौजवान था जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था कि वो अल्लाह के डर से कांप रहा था, इस बंदे के पास चली जाऊँ। क्यों ना मैं इसकी खादिमा बन कर रह जाऊँ। मुमकिन है कि वो मुझे निकाह में ही कबूल कर ले। ये इस बस्ती की तरफ चल पड़ी। चुनांचे ढूंढती हुई इस बस्ती में इसके घर पहुंची और कहने लगी, मैं फलां बंदे से मिलने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि इसका ज़िक्र और इबादत का मामूल है और वो कमरे से इतने बजे निकलता है, तुम इंतज़ार कर लो। चुनांचे इस औरत ने कहा, अच्छा। वो इंतज़ार में बैठ गई। जब इंतज़ार कर ये बैठी हुई थी तो अचानक नौजवान ने दरवाज़ा खोला और इसकी नज़र इस औरत पर पड़ गई। वो सामने बैठी हुई थी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो इसको अपना वो वक्त याद आ गया कि वो कौन सा वक्त था जब मैं अपने मसले को छोड़कर बालायर इसकी चरपाई पर जा बैठा था। तो इस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि ये मेरा ईमान खराब करने तो नहीं आएगी। मैंने इतनी मुश्किल से इसका तस्वर जहन से निकाला था। तो नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ कि वह वहीं पर गिरा और इसकी जान ही चली गई। अब इसकी वफ़ात पर घर वाले भी रंजीदा थे और इस औरत को भी बड़ा गम था। 3 दिन के बाद इस औरत ने इस घर वालों को बताया कि मैं तो इस नीयत से आई थी। तो उन्होंने कहा कि इसका एक भाई है, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम इससे पूछ लेते हैं, अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम इससे निकाह कर लो। इसने कहा ठीक है। जब भाई से पता किया तो इसने कहा ठीक है, अगर पहले ये ऐसे औरत रही है और अब तौबा की नीयत कर चुकी है तो मैं इसको अपने निकाह में कबूल कर लूँगी। चुनांचे इस औरत के इसके भाई के साथ निकाह हुआ और इस औरत को अल्लाह ताला ने 7 बेटे अता फरमाए और वो 7वें बेटे बने इसराइल के अवलिया में से गुजरे। ऐसी बदकार औरत भी अगर तौबा करती तो अल्लाह इसे 7 वलियों की माँ बना देता है। और वो मौला कितना